السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین محترم، خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بڑے حقدار تھے۔ کوئی بھی مومن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقیقت اور صحت کے سلسلے میں شک نہیں کر سکتا، سوائے اس آدمی کے جس کے ایمان میں خلل ہو، جس کے ایمان میں مرض ہو، جس کا ایمان شک و شبے پہ کھڑا ہو۔ وہی آدمی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بات کرتا ہے اور انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کے متعلق سب و شتم کا شکار ہوتا ہے اور لان تان کرتا ہے، تان و تشریح اور نقد و جرح کرتا ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت برحق ہے، اور ان کے برحق ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیل لی جائے تو خلافت کی نبوی ترتیب اور جنت کی جو بشارت ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خلیفہ ثالث بنتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں دروازے پر پہرا دیتا رہوں۔ پھر ایک صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشر بالجنہ۔ وہ ابو بکر تھے، یعنی پہلے وہ شخص جو باغ میں آئے وہ ابو بکر، اور آپ نے انہیں اجازت دی اور پھر ساتھ انہیں جنت کی بشارت دی۔ پھر دوسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ تو وہ دیکھا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر تیسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی ستصیبہ فإذا عثمان بن عفان، انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ دیکھا گیا تو وہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر پانی تھا، اور آپ اپنے دونوں گھٹنے یا ایک گھٹنا کھولے ہوئے تھے۔ فرمایا فلما داخل عثمان غطاہ، جس وقت عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اپنے گھٹنے کو چھپا لیے۔ یہ صحیح بخاری کی 3695 نمبر حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث اور اس کی ترتیب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان تینوں اصحاب نبی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب خلافت کی طرف اشارہ ہے، اور آزمائش کی خبر بھی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاحق ہونے والی تھی۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دی، اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی چادر کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان انہ لعل اللہ یکمسک قمیصا، اے عثمان یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرتا پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ، اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم اسے ان کے لیے نہ اتارنا۔ یہ حدیث کا ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرتے کو خلافت کی چادر قرار دیا، جو کہ بعد میں باقاعدہ اسی طرف اس چیز کی طرف ہمیں اشارہ بھی ملتا ہے، اور آپ نے اس کرتے کو باقاعدہ پہنے رکھا۔ کرتے سے مراد خلافت کی چادر ہے، اور مفہوم یہی ہے کہ اگر منافقین تمہیں خلافت سے دستبردار ہونے کا کہیں تو اس سے معزول کرنا چاہیں تو ایسا مت ہونے دینا، اس کے اوپر ڈٹے رہنا۔ پھر اسی طرح
4 نمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو دلیل بنتی ہے، سیدنا عثمان غنی کی خلافت کی طرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انھا ستکون فتنہ واختلاف او اختلاف وفتنہ، کہ ان قریب فتنہ اور اختلاف ہوگا، یا اختلاف اور فتنہ ہوگا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، قلنا یا رسول اللہ فما تامرنا، اللہ کے رسول ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا علیکم بالامیر و صحابی و اشار الی عثمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، کیا حکم دیا کہ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اشارہ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تم امین اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی واضح دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی خبر دی جو سیدنا عثمان کی خلافت میں رونما ہوگا۔ گویا کہ یہ حدیث واضح ہے، آپ نے باقاعدہ اشارہ کیا علیکم بالامیر، آپ امیر کو لازم پکڑنا، امیر کو لازم پکڑنا، اور آپ کی خلافت کو لازم پکڑنا، اور آپ کے صحاب کو بھی لازم پکڑنا، اور اشارہ کیا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اور اسی طرح یہ صحیح مستدرک حاکم کی روایت ہے 45-41 نمبر۔ پھر نمبر 5 جو دلیل بنتی ہے، سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں فرمایا، یہ خواہش کی، وَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْدَ صَحَابِكُمْ یا رسول اللہ أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرَ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُو لَكَ عُمَرَ فَسَكَتَ، اللہ کے رسول کیا ہم ابو بکر کو آپ کے پاس بلائیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا اللہ کے رسول ہم عمر کو بلائیں؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر جب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا کہ ہم عثمان کو نہ بلائیں، تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ آئے، آپ نے ان سے تنہائی میں کچھ باتیں کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا۔ بعد میں قیس کہتے ہیں کہ مجھ سے عثمان کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو سہلہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے جس دن ان پر حملہ کیا، عثمان بن عفان پر جس دن حملہ کیا گیا، تو فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الیہ عہدا وانا صابر علیہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو عہد لیا تھا وہ عہد یہی تھا کہ میں ان مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کا مظاہرہ کروں، میں اس کے اوپر صبر کروں، تو میں نے صبر کیا ہے۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، 113 نمبر حدیث۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق تھی، حق تھی، اور جو آدمی آپ کی خلافت پر تان کرتا ہے یا آپ کی خلافت کے اوپر تان و تشریح کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے، شک و شبہ کا شکار ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہوئے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد بھی ماننا چاہیے اور خلیفہ ثالث بھی ماننا چاہیے۔ ھذا ما عندی ولی من اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔